अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम देखेंगे मेन एक्सिस अलाइनमेंट और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट में हमारे पास डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, और देन सेफ एरिया विजिट होता है फ्लटर के अंदर, वो हम क्यों यूज करते हैं। सबसे पहले मेन एक्सिस अलाइनमेंट और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट हमारे पास है क्या, ये दो प्रॉपर्टीज समझने हैं, ठीक है। रो और कॉलम विजिट के अंदर ये हमारे पास होती हैं। और अब अलाइनमेंट रो और कॉलम विजिट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये फ्लटर बेसिक्स पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं, सही है। ये सिंपल विजिट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट विजिट्स हैं फ्लटर के अंदर। तो अच्छा, अब मेन एक्सिस अलाइनमेंट और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट दो प्रॉपर्टीज होती हैं रो और कॉलम विजिट्स के अंदर। इनका यूज कैसे होता है कि रो विजिट के अंदर अगर मैं बात करूं तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट हमारे पास चीजों को हॉरिजॉन्टली अलाइन करता है स्क्रीन के ऊपर, और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट रो विजिट के अंदर वर्टिकली चीजों को अलाइन करता है, ठीक है। सो चीजों को बोल रहा हूँ मतलब विजिट्स को, ठीक है। और कॉलम में इसके अपोजिट होता है। प्रैक्टिकली चीजों को हम देखते हैं। मेरे पास सिंपल सा कोड है, एक सिंपल स्क्रीन है, सादा, इसके अंदर कुछ भी नहीं किया हुआ, सिर्फ एक स्कैफोल्ड है, बैकग्राउंड व्हाइट है, लिस्ट व्यू उसकी बॉडी के अंदर और कंटेनर। अब इस कंटेनर के अंदर मैं क्या सीन करता हूँ जी, कंटेनर की मैं हाइट कर देता हूँ 300, और इसका मैं कलर जो है ना वो मैं इसका करता हूँ कलर्स डॉट पिंक, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, इसके अंदर हम बनाते हैं रो, ठीक है, क्योंकि हम रो विजिट्स के अंदर वो देखना है रो के अंदर। तो रो के अंदर चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रन के अंदर हम एक चिल्ड्रन देते हैं। ये मैंने बटन बना के रखा हुआ था पहले से, ओके। अब ये हमारा कंटेनर आ गया 300 हाइट का, बैकग्राउंड पिंक है, और ये बटन आ गया, ठीक है। अब देखें इसके अंदर हम क्या करेंगे, रो के अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले मेन एक्सिस अलाइनमेंट यूज करते हैं, ठीक है। मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। अब सेंटर में वो क्या, मेन एक्सिस अलाइनमेंट क्या करता है, ये हॉरिजॉन्टली वो करता है, अलाइन करता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली। अब हॉरिजॉन्टल क्या होता है, एक्स एक्सिस, ठीक है, ये इस तरह जिस तरह मैं माउस मूव कर रहा हूँ ना, इस तरह। अब मैंने सेंटर किया तो ये सेंटर में आ गया। अगर मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ तो ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। ये मतलब हॉरिजॉन्टली चीजों को वो कर रहा है, ये देखें लेफ्ट साइड पे आ गया। अब अगर इसे मैं एंड करता हूँ तो ये एंड पे चला जाएगा, एंड किया एंड पे गया, ठीक है। सो ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है विजिट्स को, ठीक है। सो अब देखें इसके अंदर तो एक ही बटन है ना, अब इसके अंदर मैं कॉपी करता हूँ, 2-3 बटन और बना देता हूँ, पेस्ट और पेस्ट, इसके इनके नाम जरा चेंज कर देते हैं, ठीक है, सेकंड, और इसका नाम मैं चेंज करके कर देता हूँ जी थर्ड, ठीक है। अब ये देखें एंड पे उसने पूरे के पूरे विजिट को एंड पे प्लेस कर दिया, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं इसे दोबारा स्टार्ट करता हूँ तो ये स्टार्ट पे प्लेस कर देगा, सेंटर करता हूँ दोबारा तो सेंटर में प्लेस कर देगा, ठीक है, सेंटर में प्लेस कर देगा। इसके अंदर दो और प्रॉपर्टीज हैं, स्पेस बिटवीन और स्पेस इवनली। अच्छा, इनको भी देख लें। स्पेस बिटवीन देखें, इसने क्या किया है कि विजिट्स को कोनों पे लगा दिया, मतलब लेफ्ट और राइट साइड पे लगा दिया है, और उनके दरमियान इक्वल स्पेस दे दी है, ठीक है। सो इसको मैं क्या करता हूँ, अगर मैं कोई चौथा विजिट भी हमारे पास होता तो फिर भी हमारे पास सेम सीन होता, ठीक है। ये देखें वो विजिट्स वहीं पे हैं, उनके दरमियान में स्पेस बिटवीन, मतलब उनके दरमियान में इक्वल स्पेस दे दी है, ठीक है। ओके, अब मैं ये वाला रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, अब स्पेस इवनली भी है हमारे पास, ठीक है, स्पेस इवनली। अब ये देखें ये क्या करेगा कि ये कोनों से, मतलब लेफ्ट और राइट साइड से भी स्पेस दे देगा, ठीक है। विजिट्स के दरमियान भी स्पेस है, लेफ्ट और राइट साइड से भी स्पेस है। अब मैं क्या करता हूँ जी, दोबारा यहाँ पे पेस्ट करता हूँ विजिट को। सो ये देखें अब 4 हो गए, तो अभी उसने लेफ्ट और राइट से भी स्पेस दी हुई है, और विजिट्स के दरमियान भी इक्वल स्पेस है, ठीक है। सो ये हमारे पास कोई चीजें हैं, स्पेस अराउंड का भी है हमारे पास, ठीक है। सो खैर, अच्छा अब क्या करने वाले हैं, मेन एक्सिस अलाइनमेंट को मैं कर देता हूँ सेंटर में, ठीक है। अच्छा, अब हमने देख लिया मेन एक्सिस अलाइनमेंट क्या करता है, वो हॉरिजॉन्टली कर रहा है। रो विजिट के अंदर है, हम एक को डिस्कस करेंगे, एक विजिट को, रो कोई, ठीक है। कॉलम यार कोई मतलब उसके अपोजिट हो जाएगा ना, वो तो रो की समझ आ गई तो कॉलेज आ गया, कॉलम की आ गई। अच्छा, मेन एक्सिस अलाइनमेंट में सेंटर कर दिया, तो ये विजिट्स हैं, एक रिमूव करते हैं। अच्छा, अब ये तो समझ आ गई कि ये हॉरिजॉन्टली चीजों को पैक कर रहा है, कि अलाइनमेंट जिस तरह आप अलाइनमेंट देते हो, अलाइनमेंट डॉट लेफ्ट करते हो, अलाइनमेंट डॉट राइट करते हो, उसी तरह यहाँ पे स्टार्ट जो है वो लेफ्ट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ तो वो लेफ्ट साइड पे पैक करेगा,
اور اسی طرح اگر میں اینڈ کرتا ہوں تو وہ ویجٹس کو رائٹ سائڈ پہ یہاں پہ پیک کرے گا. اچھا اب واٹ اباؤٹ کہ جب ہمیں ٹاپ پہ یا اینڈ پہ لے کے جانا ہے اس ویجٹ کو, تو پھر کیا کریں گے, پھر ہمیں کراس ایکسس الائنمنٹ یوز کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, وہ اس کے ذریعے ہم مین ایکسس کے ذریعے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, جس طرح کنٹینر کے اندر الائنمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر ہمارے پاس سارے آپشنز ہوتے ہیں, یہاں پہ رو کے اندر ہمیں کراس ایکسس یوز کرنا پڑے گا. اس کے اندر ہم کرتے ہیں جی کراس ایکسس الائنمنٹ, کراس ایکسس الائنمنٹ ڈاٹ. اب اس کو دیکھیں, اگر میں اس کو سٹارٹ کرتا ہوں نا تو وہ ٹاپ پہ لے جائے گا کیونکہ وہ ورٹیکلی سٹارٹ ہے اس کا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں دونوں کے سٹارٹ ہیں تو ٹاپ پہ آ گیا. ٹھیک ہے, اور رائٹ سائڈ پہ آیا ہے, سوری لیفٹ سائڈ پہ آیا کیونکہ لیفٹ سائڈ سٹارٹ ہے مین ایکسس کا اور کراس ایکسس کا سٹارٹ ہے ٹاپ. ٹھیک ہے, کراس ایکسس کا باٹم کیا ہے, اینڈ. ٹھیک ہے, اینڈ یہ نیچے آ جائے گا. ٹھیک ہے, یہ لے نیچے. اب دیکھ لیں مین ایکسس سٹارٹ ہے, شروع سے سٹارٹ کر رہا ہے اور اس کے اینڈ پہ آ گیا. اب اسی طرح اگر مجھے اس کونے میں لے کے آنا ہے نا تو مجھے مین ایکسس کو اینڈ پہ لے کے جانا پڑے گا. ٹھیک ہے, مین ایکسس کا اینڈ تو یہ اس کونے میں پیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر اس کونے میں جانا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ ہم اس کا سٹارٹ کر دیں گے کراس ایکسس کا. کراس ایکسس کا سٹارٹ ہمارا اوپر چلا جائے گا. صحیح ہے, سو میں دوبارہ مین ایکسس کو اڑا دیتا ہوں, میں اب صرف کراس ایکسس کو ہی دیکھتا ہوں. اب دیکھیں کراس ایکسس سٹارٹ میں یہاں پہ. ٹھیک ہے, اور اگر میں کراس ایکسس کو اینڈ کر دیتا ہوں تو میرے پاس یہاں پہ اینڈ پہ آ جائے گا. اسی طرح اگر کراس ایکسس کو میں سینٹر کر دیتا ہوں تو یہ میرے پاس سینٹر میں آ جائے گا. ٹھیک ہے, سینٹر میں. اب اس کے اندر ایک اسٹریچ کی پراپرٹی ہے, یہ کیا کرے گا کہ یہ ایکسپینڈ کر دے گا جتنی بھی اسپیس اویلیبل ہوگی. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں یہ اس نے اسٹریچ کر دی ہے. ٹھیک ہے, سو اسٹریچ مطلب کہ جتنی بھی اسپیس اسے اویلیبل ہے نا ورٹیکلی اس نے ساری کور کر لی ہے. ٹھیک ہے, سو اب یہی چیز ہے. اور کیا ہے اس کے اندر, مطلب سمجھ تو آگے ہوگی کراس ایکسس اور مین ایکسس کی. ٹھیک ہے, میں دوبارہ اسے پلیس کرتا ہوں اور اب مین ایکسس کو ہم کیا کرتے ہیں جی, مین ایکسس کو ہم سینٹر میں کرتے ہیں اور اسے بھی ہم سینٹر میں کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایگزیکٹ سینٹر میں ہماری ویجٹس آ جائیں گی. ٹھیک ہے, اس طرح اگر میں مین کو سینٹر میں رکھتا ہوں, اسے میں سٹارٹ پہ کر دیتا ہوں تو وہ سینٹر کے ٹاپ پہ چلا جائے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر میں اس کو اینڈ پہ کرتا ہوں تو وہ سینٹر کے اینڈ پہ آ جائے گا. سو یار یہ ساری پاسبلٹیز کر کے دکھا دی بھائی. اب کیا مطلب سمجھ جانا چاہیے. اب تو یہ پورے اس کے اندر گھمانا ہے اس کو الائنمنٹ کے ذریعے تو آپ کر سکتے ہو, ہر جگہ تو کر کے اسے دکھا دیا. اچھا کالم میں اس کے اپوزٹ ہوگا, میں رو کو کالم میں تبدیل کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اگر رو کی سمجھ آ گئی تو کالم کی اوبیسلی آ جانی چاہیے. میں کالم کو کوئی زیادہ پرفارم کر کے یہاں پہ نہیں دکھانے والا. ٹھیک ہے, اب کالم میں کیا ہوگا کہ مین ایکسس الائنمنٹ آپ کی ہوگی ورٹیکل. ٹھیک ہے, اور کراس ایکسس آپ کی ہوگی ہاریزونٹل, اپوزٹ. اب یہ دیکھیں وہ یہاں پہ تھا, اس نے یہاں پہ لے گیا. ٹھیک ہے, اب کالم میں اگر صرف مین ایکسس کو کریں. ٹھیک ہے, اور یہ دیکھیں کالم میں مین ایکسس ڈاٹ سینٹر اس نے ورٹیکلی یہاں پہ سینٹر میں. اگر اسے میں ڈاٹ سٹارٹ کرتا ہوں کالم کے اندر, یہ کالم ہے دیکھیں اب. ٹھیک ہے, کالم سو سٹارٹ کرتا ہوں تو وہ ٹاپ پہ لے گیا. ٹھیک ہے, اسی طرح اینڈ کرتا ہوں تو وہ اینڈ پہ آ گیا. مطلب رو کی سمجھ آ گئی تو اس کی اوبیسلی آپ کو آ جائے گی. ٹھیک ہے, اینڈ پہ آ گیا. سو اسی طرح کراس ایکسس اگر میں اس کے اندر کرتا ہوں تو وہ اس کے اپوزٹ. سو یار یہ بیسک سمجھ آ جانی چاہیے اور آگے ہوگی آئی ہوپ. ٹھیک ہے, سو کوڈ میں دے دوں گا کمنٹ سیکشن میں. اب ہم دیکھتے ہیں سیف ایریا کو. ٹھیک ہے, سیف ایریا کو کیسے, اس کا جو چائلڈ ہے نا یار کنٹینر, بلکہ یار اس کو کیا کرتا ہوں میں اس کو رو رہنے دیتا, بلکہ کچھ بھی نہیں رہنے دو, اس کو اٹھاؤ. ٹھیک ہے, اور لسٹ ویو کے چلڈرنس کے اندر ہی کرتے ہیں ہم سارا کام. اوکے جی, اب ہم بات کرنے والے ہیں سیف ایریا ویجٹ کے بارے میں. ٹھیک ہے, ہم نے کراس ایکسس اور مین ایکسس کو دیکھ لیا بہت اچھے سے. اب دیکھنے والے ہیں اس کو. اچھا, سیف ایریا ہمارے پاس کیوں یوز ہوتا ہے, کیونکہ یار پیڈنگ ٹاپ سے جب ہمارا جو ایپ کا یو آئی ہے وہ انویژن ہوتی ہے اس کے ساتھ آپریٹنگ سسٹم کے جو بھی ہمارے پاس کمپوننٹس ہیں یا یو آئیز ہیں ان کے ساتھ, تو پھر ہمارے پاس سیف ایریا کا ویجٹ ہم یوز کرتے ہیں. ابھی میں بتاتا ہوں اس کے اندر ہوتا کیا ہے. فار ایگزامپل میں اس کا اسکیفولڈ کا کلر پنک کر دیتا ہوں نا. ٹھیک ہے, بیک گراؤنڈ. سو اب دیکھیں یہ جو ٹائم ہے اور یہ جو چیز ہے اس کا کلر بھی پنک ہو گیا. کیوں بھائی,
حالانکہ جو موبائل کا کلر ہے ٹھیک ہے وہ پنک نہیں ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے, موبائل سسٹم کا جو یو آئی ہے وہ اس ٹائم اور اس کے بیک گراؤنڈ کلر جو ہے وہ بلیک ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے لیے ہمیں اگر میں اسکیفولڈ کو ریپ کر دیتا ہوں ویجٹ کے ساتھ, جو ویجٹ ہمارا ہے سیف ایریا, سو دین ہمارے پاس یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا, ٹھیک ہے. سو یہ دیکھیں, سو سسٹم کا یو آئی جو ہے وہ آپ کا کلیئر ہو گیا, ایپ کا یو آئی آپ کا سسٹم کے یو آئی کے ساتھ وہ نہیں ہو رہا, انویٹ نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے. اب میں کیا کرتا ہوں, میں اس کو کاپی کرتا ہوں اور میں پیسٹ کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اوکے, اب دیکھیں یہ سیٹ ہے. اب اگر میں کیا کرتا ہوں, میں اس کو, اچھا اس کے اندر سیف ایریا کے اندر آپ کے پاس آپشنز ہیں کہ کس کس ایریا سے یہ پیڈ کیا ہے. بیسیکلی اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے ٹاپ سے پیڈنگ کر دی ہے اتنی, ٹھیک ہے. سو یہ کام آپ سمپل پیڈنگ سے بھی کر سکتے ہو, لیکن سمپل پیڈنگ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کو میڈیا کیوری کے ذریعے اسکرین کا سائز فائنڈ کر کے پیڈنگ کرنی ہوگی, ٹھیک ہے. لیکن سیف ایریا ویجٹ ہمارے پاس اس کام کے لیے ہے, تو پھر اٹس آپ کو وہ پیڈنگ یوز کرنی ہے, یہ کرنا ہے. اب اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ ٹاپ سے اسے بولو گے نا دوبارہ کہ ٹاپ سے آپ فالس کر دو, تو پھر وہ ٹاپ سے نہیں کرے گا. اب دیکھیں, اب وہ دوبارہ پنک ہو گیا نا. اب یہ سین ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ اب اگر میں اس ویجٹ کو اوپر موو کروں نا, تو یہ دیکھیں یہ ٹائم کے بیک گراؤنڈ سے جا رہا ہے, ٹھیک ہے. مطلب کہ یو آئی جو ہے وہ کولائڈ کر رہا ہے قسم کا, سمجھنے سسٹم یو آئی اور ہماری ایپ کا یو آئی. سو ہمیں اس کو علیحدہ رکھنا ہے اپنے ایپ کے یو آئی کو سسٹم یو آئی کے ساتھ. سو اس وجہ سے ہم یہاں پہ سیف ایریا کو میں یہاں پہ ٹرو ہی رہنے دیتا ہوں, ٹھیک ہے, ٹرو. اور ٹھیک ہے, سو یہ اب ہمارا کام سیٹ ہے, ٹھیک ہے. سو اس کو میں سمپلی پیڈنگ سے بھی کر سکتا ہوں. میں کیا کرتا ہوں, سیف ایریا کو تو اب سمجھ آ گیا ہوگا کہ وہ یو آئی جو کولائڈ ہوتا ہے اس کو بچانے کے لیے ہمارے پاس ہوتا ہے. یہ کرتا ہے کیا کہ بیسیکلی ٹاپ سے پیڈ کر دے گا اتنا, ٹھیک ہے. ہم سمپل پیڈنگ سے بھی یہ کام کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. سو سمپل پیڈنگ سے بھی کر سکتے ہیں, میڈیا کیوری سے آپ سائز فائنڈ کر کے بھی کر سکتے ہو. سو پیڈنگ سے کیا ہوگا کہ یہاں پہ آپ کو پیڈ کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. اب پیڈنگ عموماً ہم ایج ان سیٹس ڈاٹ اونلی, اور ٹاپ سے آپ کو 30 کی پیڈنگ کرنی ہے فار ایگزامپل, ٹھیک ہے. اگر 30 کی پیڈنگ کرو گے تو یہ دیکھیں, اب یہ اگر میں لے کے جاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ٹائم کے یہاں تک آیا ہے, مطلب پورا یہاں تک وہ نہیں آیا ابھی. اگر میں یہاں پہ 10 کرتا ہوں تو دیکھیے گا, سو یہ دیکھیں ویجٹس ہماری جا رہی ہیں بیک گراؤنڈ پہ, ٹھیک ہے. سو اوکے, اب ٹاپ سے اگر میں کیا کرتا ہوں, پیڈنگ کرتا ہوں ٹاپ سے 50 کی. سو اب دیکھیں ٹاپ سے 50 کی پیڈنگ کی, اب ہمارا کام سیٹ ہے, ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں یہ بھی پیڈنگ آئی ہوئی ہے نیچے تک, ٹھیک ہے. سو اتنی زیادہ پیڈنگ اس نے کی ہے. سو میڈیا کیوری کے ذریعے ٹاپ سائز فائنڈ کر کے اسکرین کا یا تو پیڈنگ کر لو ٹاپ سے, ٹھیک ہے, یا سیف ایریا یوز کرو, سو جو مرضی کرو. سو سیف ایریا ویسے اس وجہ سے یوز کرتے ہیں کیونکہ ڈفرینٹ موبائلز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ اسکرین سائزز ہوتے ہیں, تو اس کا پھر سیف ایریا جو ہے وہ میڈیا کیوری کے حساب سے, مطلب اس کے حساب سے صرف اس کو ریسٹرکٹ کر دیتا ہے, ٹاپ سے اتنا پیڈ کرتا ہے. سو دیٹس اٹ, باقی ہم نیکسٹ ویڈیوز میں دیکھیں گے.